ہسپتال کے احاطے میں ایک چھوٹی سی ذیلی عمارت ہے جس کے چاروں طرف گھر، بچھوؤں کے پودوں اور جنگلی بھانگ کے پودوں کا باقاعدہ جنگل سا ہے۔ چھت میں زنگ لگا ہوا ہے، چمنی گرنے والی ہے، سامنے سائبان کے ٹوٹے پھوٹے زینے پر گھاس اگی ہوئی ہے اور دیواروں پر سفیدی کے صرف ہلکے سے آثار باقی ہیں۔ اس کے سامنے ہسپتال ہے اور پشت پر ایک کھیت ہے، اور دونوں کے درمیان ایک بد رنگ سی فصیل ہے جس میں کیلیں ہی کیلیں لگی ہوئی ہیں۔ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی کیلوں، فصیل اور خود عمارت پر وہ اداسی اور وحشت برستی ہے جو ہمارے ہسپتالوں اور جیل خانوں ہی کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اگر آپ کو بچھو کے پودوں سے ڈر نہیں لگتا تو میرے ساتھ اس پگڈنڈی پر ہو کر عمارت تک آئیے اور ذرا اندر جھانک کر دیکھیے۔ سامنے کا دروازہ کھولتے ہی ہمیں ایک برآمدہ نظر آتا ہے۔ دیواروں اور چولہے سے لگا ہوا اسپتال کا علم غلم سامان یہاں ڈھیر ہے۔ یہ دقیانوسی بیکار سامان، چٹائیاں، پرانے ڈریسنگ گاؤن، پتلون، دھاری دار نیلی قمیصیں، پھٹے ہوئے جوتے، ان سب چیزوں کا ایک ڈھیر سا لگا ہوا ہے جس سے بدبو آ رہی ہے۔ چوکیدار نکیتا، ایک بوڑھا فوجی جس کے کوٹ کی آستینوں پر فیتے پھپوندی کی طرح نظر آ رہے ہیں اور جو ہمیشہ منہ میں پائپ دبائے رہتا ہے، اس ڈھیر کے اوپر آرام سے پڑا ہوا ہے۔ اس کی گھنی بھووں نے اس کے درست شرابی چہرے کو رکھوالی کرنے والے روسی کتے کا انداز بخش دیا ہے۔ اس کی ناک سرخ ہے، آدمی بہت مختصر سا دبلا پتلا ہے، لیکن اس کے جسم کو دیکھ کر ایک قسم کا رعب ضرور پڑتا ہے، اور اس کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، بہت بھروسے کے قابل، مستعد اور کڑمغز، اور جن کے لیے دنیا میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے معقول انتظام، اور جو سمجھتے ہیں کہ اچھی طرح مارنے پیٹنے سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اندھا دھند منہ پر، سینے اور پیٹھ پر جہاں ہاتھ پڑے گھونسے مارتا جاتا ہے، اور اسے پورا یقین ہے کہ معقول طریقے سے انتظام کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ یہاں سے ہم ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ برآمدے کو چھوڑ کر ساری عمارت اسی کمرے پر مشتمل ہے۔ دیواروں پر نیلا رنگ کیچڑ کی طرح ہے، اور چھت اس پرانی جھوپڑی کے شیطیر کی طرح دھوئیں سے سیاہ ہو رہی ہے جس میں کوئی چمنی نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں چولہوں سے دھواں نکلتا ہے اور کمرے میں زہر آلود دھواں بھر جاتا ہے۔ کھڑکیاں انتہائی بھدی ہیں جن میں اندر کی طرف لوہے کی سلاخیں لگی ہیں۔ فرش کا رنگ اڑ گیا ہے اور جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا ہے۔ یہاں کھٹے کرم کلے، ٹمٹماتے ہوئے فتیلوں، کھٹملوں اور نوشادر کی بو بسی ہوئی ہے، اور پہلی بار اندر جائیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وحوش خانے میں آ گئے ہیں۔ پلنگ فرش سے جڑے ہوئے ہیں۔ مریض ہسپتال کے نیلے گاؤن اور دقیانوسی قسم کی رات والی ٹوپیاں پہنے ان پر بیٹھے یا لیٹے ہیں۔ یہ لوگ دماغی مریض ہیں۔ اس قسم کے 5 آدمی ہیں، صرف ایک کا تعلق اوپری طبقے سے ہے، باقی کے آدمی عام لوگوں میں سے ہیں۔ وہ جو دروازے کے قریب بیٹھا ہے لمبا دبلا پتلا شخص ہے، باریک سرخ مونچھیں ہیں، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی ہیں، سر کو ہاتھوں سے تھامے اپنے سامنے نگاہیں گاڑے دیکھ رہا ہے۔ دن رات رنج کرتا ہے، سر ہلاتا، آہیں بھرتا، طنز کے انداز میں مسکراتا رہتا ہے۔ عام بات چیت میں بہت کم حصہ لیتا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو اصولاً اس کا جواب نہیں دیتا۔ جب کھانا لایا جاتا ہے تو وہ بلا ارادہ کھا پی لیتا ہے۔ اس کی تکلیف دہ اور تقریباً مسلسل کھانسی اور گالوں کی مدقوق سی رنگت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دق کی ابتدائی منزل میں ہے۔ اس کے بعد پلنگ پر ایک مختصر سا چست اور بے حد پھرتیلا بوڑھا انسان ہے۔ اس کی داڑھی نوکدار ہے اور بال حبشی کی طرح گھنگریالے سیاہ ہیں۔ دن کے وقت وہ کمرے میں ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی تک پھرا کرتا ہے، یا آلتی پالتی مار کر بستر پر بیٹھا رہتا ہے۔ کبھی کوئل کی طرح مسلسل سیٹی بجاتا رہتا ہے، مدھم سروں میں گاتا رہتا ہے، یا پھر صرف ٹھٹے لگایا کرتا ہے۔ رات میں بھی بچوں کی طرح چولیں کرتا ہے، اور جب بڑے مزے میں ہوتا ہے دعا مانگنے کے لیے اٹھتا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے سینہ بجاتا ہے اور دروازے کے پاس جا کر اس میں انگلیاں ٹھونکنے لگتا ہے۔ یہ ٹوپی بنانے والا یہودی موسیٰ ہے اور گزشتہ 20 برس سے پاگل ہے، یعنی جب سے اس کی دکان جلی ہے۔ وارڈ نمبر 6 میں یہی واحد انسان ہے جسے عمارت سے باہر جانے بلکہ ہسپتال کے احاطے سے ہو کر سڑک پر جانے کی اجازت ہے۔ برسوں سے اسے یہ رعایت حاصل ہے، شاید اس لیے کہ اتنے عرصے سے اسپتال میں ہے اور اتنا خاموش، بے ضرر قسم کا بے وقوف ہے۔ شہر والے اس سے لطف اٹھاتے ہیں، جیسے ہی نظر آتا ہے چھوٹے بچے اور کتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ منظر روزانہ کی زندگی کا معمول بن گیا ہے۔ ہسپتال کا گاؤن، بےہودہ سی ٹوپی اور جوتیاں پہنے اور کبھی کبھی ننگے پاؤں اور گاؤن کے نیچے کچھ پہنے بغیر وہ سڑکوں پر پھرا کرتا ہے، پھاٹکوں اور چھوٹی چھوٹی دکانوں کے سامنے رک کر پیسہ مانگتا ہے۔ کسی جگہ اسے تھوڑا سا
क्वास किसी जगह एक रोटी या एक पैसा मिल जाता है और वो माला माल और मुतमईन होकर इमारत में वापस आ जाता है। वो जो कुछ लाता है निकिता उससे ले लेता है। सिपाही ये काम बहुत सख्ती और गुस्से से करता है, उसकी जेबों को उलट देता है और खुदा की कसम खाकर कहता है कि उस यहूदी को फिर कभी बाहर न जाने देगा। और ये कि बदइंतज़ामी से ज़्यादा और कोई ख़राबी नहीं होती। मूसा बड़ा भला मानुस है, सबके काम करता है। उसके कमरे के लोग जब प्यासे होते हैं तो वो पानी ले आता है, जब वो सो जाते हैं तो उन्हें उड़ा देता है। सबके लिए एक पैसा लाने और टोपियां बनाने का वादा करता है। अपने बाएं तरफ के साथी को वही चमचे से खाना खिलाता है क्योंकि वो मफलूज है। ये काम वो किसी जज्बे के तहत या इंसान दोस्ती के तहत नहीं करता, बल्कि उसके सीधी तरफ जो पड़ोसी ग्रोमोफ है सिर्फ उसकी पैरवी करता है और बिला इरादा उसके असर में आ जाता है। इवान दिमित्रिच ग्रोमोफ की उम्र तकरीबन 33 साल की है। अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। एक ज़माने में सूबाई हुकूमत के दफ्तर में नाजिर और मोतमिद था। उसे खब्त है कि लोग उसे तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं। वो या तो अपने पलंग पर सिमटा सिमटाया पड़ा रहता है या टहला करता है जैसे वर्जिश कर रहा हो। उसे बैठते कम देखा गया। उस पर मुस्तक़िलन एक इज़्तिराब और बेकरारी की कैफियत तारी रहती है। हर वक्त मुबहम अनजाने से शुबहात की वजह से चौकन्ना सा रहता है। बरामदे या अहाते में ज़रा सी भी आहट हुई कि उसने कान खड़े किए और सुनने लगा। मेरे लिए आए हैं, मुझे तलाश कर रहे हैं ये लोग। ऐसे मौके पर उसके चेहरे पर इंतहाई बदहवासी और नफरत के आसार होते हैं। मुझे उसका चौड़ा पीला सा गमनाक उभरी हुई हड्डियों वाला चेहरा पसंद है। ये चेहरा बिल्कुल आईना है जिसमें ऐसी रूह का अक्स नजर आता है जो मुसलसल कशमकश और खौफ की वजह से तकलीफ में मुब्तला हो। उसका मुंह बनाने का अंदाज अजीब व गरीब और बीमार सा है, लेकिन इंतहाई गंभीर, और सचमुच के दुख ने उसके चेहरे पर जो हल्के से खतूत पैदा कर दिए हैं वो बहुत हसास और ज़हीन होने का पता देते हैं। और उसकी आंखों में दिलसोजी और समझबूझ की चमक है। मुझे यह आदमी पसंद है। निकिता को छोड़कर हर शख्स से हमेशा बड़ी शराफत, मोहब्बत और लिहाज से पेश आता है। अगर किसी शख्स से बटन या चमचा गिर जाए तो बिस्तर से कूद कर फौरन उठा देता है। सुबह उठता है तो हर शख्स को आदाब करता है और सोने से पहले भी आदाब करता है। मुंह बनाने और मुस्तकिलन इज़्तिरारी कैफियत में रहने के अलावा इसका पागलपन उन तरीक़ों से ज़ाहिर होता है। कभी कभी शाम को अपना गाउन पूरी तरह लपेट लेता है, सारे जिस्म से कांपने लगता है, दांत बजने लगते हैं और कमरे में इधर से उधर और पलंगों के दरमियान टहलने लगता है। इस वक्त वो ऐसे इंसान की तरह होता है जिसे ज़ोर का बुखार चढ़ा हो। वो जिस तरह एकदम रुक कर अपने कमरे के साथियों को देखता है, इससे मालूम होता है कि उनसे कोई बहुत अहम बात कहना चाहता है, लेकिन शायद ये महसूस करके कि कोई शख्स बात न सुनेगा या न समझ पाएगा, वो बेकरारी से सर को जुम्बिश देने लगता है और फिर टहलना शुरू कर देता है। लेकिन बातें करने का जज्बा जल्दी ही दूसरे मसाले को पसे पुश डाल देता है और फिर वो शुरू हो जाता है। बातों का दरिया बड़ी बेचैनी और बेकरारी से बह निकलता है। उसकी गुफ्तगू बुखार के मरीज़ की बेसरोपा, बेजोड़ हिज़यानी बातों की तरह ज़्यादातर समझ में नहीं आती, लेकिन उसके अल्फाज और लहजे में कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत खूब है। जब वो बातें करता है तो आप उसमें साहिब अक्ल होश और दीवाने दोनों की बातें सुन सकते हैं। उसकी बेसरोपा मुहम्मल गुफ्तगू को लिखना मुश्किल होगा। वो जिक्र करता है इंसानी कमीनगी का, उस जुल्म का जो सदाकत को ख़त्म कर देता है, उस खूबसूरत ज़िंदगी का जो एक दिन इस दुनिया में आएगी, खिड़कियों की आहनी सलाखों का जो उसे ज़ालिमों की हिमाकत और बेरहमी की मुसलसल याद दिलाती हैं। नतीजे में गीतों का एक बेरब्त भोंडा सा मुरक्कब सामने आता है जो हालांकि पुराने हो चुके हैं लेकिन अभी उन्हें आखिर तक गाया नहीं गया है। कोई 12-15 बरस हुए शहर की सबसे बड़ी सड़क पर एक सरकारी ओहदेदार ग्रोमोफ अपने मकान में रहता था। वो खासा खाता पीता इंसान था। उसके दो बेटे थे, सरगई और एवान। सरगई को यूनिवर्सिटी में 3 साल तालीम हासिल करने के बाद दिल की बीमारी हो गई और उसका इंतकाल हो गया। उसकी मौत ग्रोमोव खानदान के लिए कई मुसीबतों की इब्तिदा थी। सरगई के कफन दफन के एक हफ्ते बाद बूढ़े ग्रोमोव पर जालसाजी और गबन का मुकदमा चलाया गया और थोड़े ही दिनों बाद वो जेल के अस्पताल में टाइफस से मर गया। उसका घर और दूसरी मिल्कियत नीलाम कर दी गई और इवान दिमित्रिच और उसकी माँ के पास जिंदगी गुजारने का कोई सहारा तक न रह गया। जिस वक्त इवान दिमित्रिच का बाप जिंदा था तो वो पीटर्सबर्ग में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। घर से हर महीने 60-70 रूबल आ जाते थे, इसलिए उसे कभी तंगी का एहसास न हुआ। लेकिन अब उसे अपने तर्ज रिहाइश में बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ी। उसे सुबह से रात तक काम करना पड़ता, मामूली उजरत पर लोगों को पढ़ाता,
دستاویزوں کی نقلیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھوکا رہنا پڑتا کیونکہ وہ جو کچھ کماتا اپنی ماں کو بھیج دیتا تھا۔ ایوان دمترچ اس قسم کی زندگی کے لیے موزوں نہیں تھا۔ اس کا دل کھٹا ہو گیا، یونیورسٹی چھوڑ کر گھر چلا گیا۔ یہاں چھوٹے سے شہر میں اسے بااثر دوستوں کے ذریعے ضلع کے اسکول میں ملازمت مل گئی، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ نہ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی بنتی ہے اور نہ شاگردوں کی ہمدردی حاصل کر سکا ہے، تو اس نے جلدی ہی یہ نوکری بھی چھوڑ دی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تقریباً 6 مہینے تک وہ بے روزگار رہا، روٹی اور پانی پر گزر کرتا رہا، اور اس کے بعد ناظر کی جگہ ہو گیا۔ جب تک صحت کی بنیاد پر اسے برخاست نہیں کیا گیا، وہ وہاں ملازم رہا۔ وہ کبھی، یہاں تک کہ طالب علمی کے زمانے میں بھی، صحت مند نظر نہ آتا تھا۔ ہمیشہ سے دبلا پتلا، زرد رو تھا، اکثر زکام ہو جایا کرتا تھا، کھاتا کم تھا اور نیند ٹھیک سے نہیں آتی تھی۔ شراب کے ایک ہی گلاس سے اس کا سر چکرانے لگتا تھا اور بدحواس ہو جاتا تھا۔ وہ ہر طرح کے انسانوں سے ملتا جلتا ضرور تھا، مگر اس کی جھنجھلاہٹ اور ہر شخص کو شبہ کی نظر سے دیکھنے کی عادت کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور کسی سے گہرے تعلقات نہیں تھے۔ قصباتی لوگوں کا ہمیشہ بڑی حقارت سے ذکر کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ان کی جہالت اور جانوروں کی طرح بے کام کاج کی زندگی سے مجھے چڑ آتی ہے۔ اس کی آواز تیز تھی اور بولتا ہمیشہ زور زور سے بڑے جذبے کے ساتھ تھا، یا تو حقارت آمیز غصے کے ساتھ یا بڑے وجدانی انداز میں، اور حیرت زدہ ہو کر، لیکن ہمیشہ پرخلوص طور پر۔ آپ اس سے کسی موضوع پر گفتگو کیجیے، لیکن وہ ہمیشہ اسے اپنے پسندیدہ موضوع کی طرف موڑ دیتا تھا۔ ہمارے قصبے میں فضا ناقابل برداشت ہو رہی ہے، زندگی بہت پھیکی ہے، سوسائٹی میں بہترین دلچسپیوں کا فقدان ہے، زندگی بڑے غیر دلچسپ اور بے معنی طور پر گزرتی جاتی ہے، اور اس میں کچھ جان پڑتی ہے تو تشدد، گھٹیا قسم کی ذلیل حرکتوں اور دھوکے بازی سے۔ دغا بازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے اور اچھے کپڑے ملتے ہیں، اور ایماندار لوگ سب کسی نہ کسی طرح زندگی گزار لیتے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اسکول، ایک ترقی پسند مقامی روزنامہ، ایک تھیٹر، پبلک لیکچر اور تمام دانشوروں کا تعاون۔ سماج کو اس حالت کا احساس دلانا چاہیے اور اسے دکھانا چاہیے کہ حالت کتنی خراب ہے۔ انسانوں کے پرکھنے میں وہ رنگ ہمیشہ چوکھے استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے تختہ مصور میں صرف 2 ہی رنگ تھے، سیاہ اور سفید۔ اس میں ہلکے رنگوں کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان یا تو ایماندار ہوتے ہیں یا دغاباز، اس کے بیچ کی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ عورت اور محبت کے متعلق بڑے جوش و خروش سے باتیں کرتا تھا، حالانکہ اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ عیب جوئی کی عادت اور جھنجھلاہٹ کے باوجود ہمارے قصبے میں اسے سب پسند کرتے تھے اور اس کی غیر موجودگی میں اسے بڑے پیار سے وانیہ کہتے تھے۔ اس کی نفاست، ہر شخص کے کام آنے کا جذبہ، اس کے اعلیٰ اصول اور اخلاقی پختگی، اور ان سب کے ساتھ اس کا ملگجا کوٹ، بیماروں جیسی صورت اور اس کے خاندان کی مصیبتیں، یہ سب مل کر اس کی طرف سے خلوص اور دوستی کا جذبہ پیدا کرتی تھیں، جس میں کچھ درد مندی کا عنصر بھی شامل ہوتا تھا۔ پھر اس کی تعلیم بھی بہت اچھی ہوئی تھی اور پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس کے قصبے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے نہ معلوم ہو، اور ہر شخص اسے چلتا پھرتا مخزن العلوم سمجھتا تھا۔ وہ پڑھتا بہت تھا، کلب میں گھنٹوں بیٹھا اپنی چھوٹی سی داڑھی میں انگلیوں سے خلال کرتا، رسالوں اور کتابوں کے صفحے الٹا کرتا، اور اس کے بشرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شخص یہ چیز پڑھ نہیں رہا بلکہ نگل رہا ہے، اور دماغ کو سوچنے کا وقت ہی نہیں دیتا۔ مطالعہ اس کی شدید کمزوری بن گیا تھا، کیونکہ اسے جو کچھ بھی ملتا اسے اسی شوق سے پڑھتا، چاہے وہ گزشتہ سال کے اخباروں اور جنتریوں سے زیادہ دلچسپ نہ ہو۔ گھر پر وہ ہمیشہ لیٹ کر پڑھا کرتا تھا۔ موسم خزاں کی ایک صبح کو ایوان دمترچ اپنے کوٹ کے کالر اوپر اٹھائے گلیوں اور احاطوں کے کیچڑ میں پھچا پھچ کرتا کسی شہری کو ترقی نامہ دینے جا رہا تھا۔ صبح کو وہ عموماً جس موڈ میں ہوتا تھا اسی میں تھا، یعنی خراب موڈ میں۔ ایک گلی میں اسے 2 آدمی نظر آئے جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی تھیں اور 4 مسلح سپاہی ان کے ساتھ تھے۔ ایوان دمترچ ایسے منظر دیکھنے کا عادی تھا اور ہر بار اس کے دل میں رحم اور پریشانی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، لیکن اس بار اس پر کچھ عجیب و غریب اثر ہوا جن کو بیان کرنا مشکل ہے۔ نہ جانے کس وجہ سے اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کون جانے کسی دن اس کے بھی ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں اور ان قیدیوں کی طرح کیچڑ سے لت پت سڑکوں پر سے ہو کر جیل لے جایا جائے۔ ترقی نامہ دینے کے بعد جب وہ گھر واپس آ رہا تھا تو ڈاک خانے کے پاس ایک پولیس انسپکٹر سے ملاقات ہو گئی جس سے وہ واقف تھا۔ الیک سلیک کے بعد وہ کچھ دیر اس کے ساتھ چلا اور گروموف کو یہ بات بہت مشتبہ سی معلوم ہوئی۔ گھر پہنچا تو قیدیوں اور بندوق اٹھائے ہوئے سپاہیوں کا خیال سارے دن ستاتا رہا، اور ایک عجیب و غریب ذہنی بے چینی کی وجہ سے نہ وہ کچھ پڑھ سکا
نہ اپنے خیالات پر توجہ مرکوز کر سکا۔ شام کو اس نے چراغ نہیں جلایا اور یہ سوچ سوچ کر اسے نیند بھی نہ آئی کہ مجھے بھی گرفتار کر کے ہتھکڑیاں پہنائی جا سکتی ہیں اور جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اسے احساس تھا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور یہ بات یقین سے کہہ سکتا تھا کہ کبھی قتل، آتش زنی یا چوری کا مرتکب نہیں ہو سکتا، لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر بغیر ارادے کے جرم سرزد ہو جائے؟ اور پھر کیا بہتان یا فیصلے کی غلطی قسم کی چیزیں نہیں ہوتی؟ کیا یہ کہاوت کہ مفلس گھر یا قید خانے سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، صدہا سال کے تجربے کی آئینہ داری نہیں کرتی؟ اور آج کل قانونی چارہ جوئی کا جو حال ہے، اس میں بے انصافی کے علاوہ اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ ایسے لوگ جیسے منصف، پولیس کے عہدیدار اور ڈاکٹر جو انسانی دکھ کو صرف ضابطے کی روشنی میں دیکھتے ہیں، رفتہ رفتہ عادتاً اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ اگر کوشش بھی کریں تب بھی اپنے موکل سے صرف رسمی ہی طور پر پیش آ سکتے ہیں۔ اس معنی میں ان میں اور اس کسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو اپنے گھر کے پچھواڑے بھیڑ اور بچڑوں کو ذبح کرتا رہتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا خون بہا دیا۔ اور جب ایک بار ضابطے اور سنگ دلی کا رویہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر ایک بے گناہ انسان کے حقوق پامال کر کے اسے قید بامشقت کی سزا دینے کے لیے منصف کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے: وقت کی۔ بس اتنا وقت درکار ہوتا ہے کہ ضابطے کی چند چیزوں پر عمل درآمد ہو جائے جس کے لیے منصف کو تنخواہ ملتی ہے، اور قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس چھوٹے سے گندے شہر میں انصاف اور حفاظت کی اپیلیں لیے پھرا کیجیے جو نزدیک ترین ریلوے اسٹیشن سے 200 ورس دور ہوگا۔ اور کیا ایسے ماحول میں انصاف کی بات سوچنا حماقت نہیں ہے؟ جب ظالم کے ہر عمل کو سوسائٹی عاقلانہ اور ضروری سمجھتی ہو، اور رحم مثلاً کسی ملزم کو بری کر دینے پر انتقامی جذبات اور بے اطمینانی کا مظاہرہ ہوتا ہو۔ دوسرے دن صبح ایوان دمیترچ سو کر اٹھا تو انتہائی خوفزدہ تھا۔ ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کی بوندیں تھیں اور یہ یقین تھا کہ کسی وقت بھی مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ کل کے پریشان کن خیالات پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، اس لیے اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ ان خیالات کی کوئی حقیقی بنیاد ضرور ہوگی۔ بلا کسی سبب کے تو یہ خیالات دماغ میں آ نہیں سکتے تھے۔ ایک پولیس والا ٹہلتا ہوا اس کی کھڑکی کے پاس سے گزرا۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ دو آدمی اس کے مکان کے مقابل رک گئے اور خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ ایوان دمیترچ کے لیے دن رات بڑی مصیبت اور تکلیف سے گزرنے لگے۔ جو بھی اس کی کھڑکیوں کے پاس سے ہو کر گزرتا یا اس کے گھر کے احاطے میں داخل ہوتا، وہ سمجھتا کہ ہو نہ ہو یہ خفیہ پولیس کا آدمی یا جاسوس ہے۔ ضلع کا پولیس انسپکٹر حسب عادت روزانہ اپنی گھوڑا گاڑی میں دوپہر کے وقت سڑکوں پر نکلا کرتا تھا۔ وہ دیہات میں اپنی جاگیر سے پولیس کے دفتر تک جایا کرتا تھا، لیکن ایوان دمیترچ سمجھتا تھا کہ یہ شخص بہت تیز جا رہا ہے اور اس کے چہرے پر خاص آثار ہیں۔ وہ غالباً یہ اعلان کرتے ہوئے جھجک رہا ہے کہ شہر میں خطرناک مجرم رہتا ہے۔ جب بھی دروازے کی گھنٹی بجتی یا پھاٹک پر دستک ہوتی، ایوان دمیترچ اچھل پڑتا۔ اگر اس کی مکان کی مالکہ کا کوئی ایسا ملاقاتی آتا جس سے وہ پہلے نہیں ملا تھا تو اسے بڑی پریشانی محسوس ہوتی۔ اسے جب کوئی پولیس والا یا فوج کا آدمی نظر آتا تو یہ دکھانے کے لیے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، وہ مسکرانے یا سیٹی بجانے لگتا۔ گرفتاری کے ڈر سے وہ رات بھر جاگتا رہتا، لیکن مالکہ مکان کو بتانے کے لیے کہ میں سو رہا ہوں وہ زور زور سے خراٹے اور جمائیاں لیا کرتا، کیونکہ اگر سویا نہیں تو کیا اس کے معنی یہ نہ ہوں گے کہ اس کا ضمیر صاف نہیں ہے؟ اور اس بات سے تو سراغ مل جائے گا۔ حقائق اور عقل سلیم کا کہنا تھا کہ یہ خوف محمل اور مریضانہ ذہنیت کی پیداوار ہے، اور اگر انسان زندگی کو وسیع نقطہ نظر سے دیکھے تو گرفتاری یا قید ایسی کوئی مصیبت کی چیز نہیں ہے۔ بس انسان کا ضمیر صاف ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے دلائل جتنے عاقلانہ اور منطقی ہوتے گئے، اس کی بے چینی میں اسی قدر اضافہ اور شدت پیدا ہوتی گئی۔ وہ ایک ایسے راہب کی طرح تھا جو جنگل میں اپنے لیے ایک جگہ صاف کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے کلہاڑی چلتی ہے درخت اور جھاڑیاں اور گھنی ہوتی جاتی ہیں۔ ایوان دمیترچ نے اس بے سود کوشش کو محسوس کر کے عقل سے کام لینا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو خوف و ہراس کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر وقت تنہائی کی تلاش میں رہتا اور لوگوں سے کتراتا۔ اپنے کام سے اسے پہلے ہی نفرت تھی، اب تو وہ ناقابل برداشت بن گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ کوئی بےہودگی نہ کرے، کہ چپکے سے جیب میں رشوت کے طور پر وہ کچھ روپیہ ڈال دے اور بعد میں پردہ فاش کرے۔ کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ سرکاری کاغذات میں جعل سازی کی کوئی بات چلی جائے، یا مجھ سے ایسی رقم نہ کھو جائے جو میری نہیں ہے۔ واقعی یہ حیرت کی بات تھی کہ اس کا دماغ کتنی چیزیں ایجاد کرتا تھا اور کتنی قسم کی چیزیں سوچتا تھا۔ اپنی عزت اور آزادی کو خطرے میں محسوس کرنے کے لیے روزانہ ہزار وجوہ گھڑتا تھا۔
دوسری طرف باہر کی دنیا اور پڑھنے میں اور اس کی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا حافظہ کافی حد تک کمزور ہو گیا تھا۔ موسم بہار میں جب برف پگھل گئی تھی، قبرستان کے باہر ایک نالے میں ایک بوڑھی عورت اور ایک بچے کی لاش ملی۔ لاشیں سڑ گئی تھیں اور ان پر ایسے نشانات تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ سارے قصبے میں انہی لاشوں اور نامعلوم ہاتھوں کا چرچا تھا۔ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں قاتل نہیں ہوں، ایوان دمترچ سڑکوں پر مسکراتا ہوا گزرتا، اور جب دوستوں سے ملتا تو اس کا چہرہ کبھی پیلا پڑ جاتا اور کبھی تمتما اٹھتا، اور وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا کہ کمزوروں اور نہتوں کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن اس مسلسل بحروب سے وہ تنگ آ گیا اور فیصلہ کیا کہ میری جیسی حیثیت کے انسان کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ تہہ خانے میں چھپ کر بیٹھ رہوں۔ اس نے تہہ خانے میں وہ دن، اس کے بعد کی رات اور دوسرا دن گزارا۔ سردی سے سارا جسم اکڑ گیا تو اندھیرا ہونے کے بعد چوروں کی طرح دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح ہونے تک کمرے میں کھڑا کان لگائے سنتا رہا۔ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کچھ چولہا بنانے والے مالکہ مکان سے ملنے آئے۔ ایوان دمترچ کو پوری طرح معلوم تھا کہ یہ لوگ باورچی خانے کا چولہا درست کرنے آئے ہیں، لیکن خوف نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ لوگ چولہا بنانے والوں کے بھیس میں پولیس کے لوگ ہیں۔ وہ ٹوپی اور کوٹ کے بغیر بھی چپکے سے گھر سے نکل گیا اور خوفزدہ ہو کر سڑک پر پہنچ گیا۔ کتے اس کے پیچھے بھونکتے ہوئے بھاگے۔ ایک آدمی پیچھے سے چلایا۔ ہوا اس کے کانوں میں سنسنا رہی تھی، اور ایوان دمترچ کو ایسا محسوس ہوا کہ دنیا کا سارا ظلم و ستم اس کی پشت پر اکٹھا ہو گیا ہے اور اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسے پکڑ کر گھر واپس لایا گیا اور اس کی مالکہ مکان نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر اندرئی ایفیمچ نے، جن کے متعلق ابھی اور بہت کچھ کہا جائے گا، تجویز کیا کہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جائیں اور لارل کے قطرے دیے جائیں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور مکان مالکہ سے کہتا ہوا باہر چلا گیا کہ اب میں پھر نہیں آؤں گا۔ لوگوں کو پاگل ہونے سے روکنے کی کوشش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چونکہ ایوان دمترچ کے پاس کھانے اور علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے اسے ہسپتال بھیج دیا گیا، جہاں اسے جنسی امراض کے مریضوں کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ رات میں اسے نیند نہیں آئی، مسلسل جھنجھلاتا رہا اور دوسرے مریضوں کو پریشان کر ڈالا۔ اس لیے جلد ہی اندرئی ایفیمچ کے حکم پر اسے وارڈ نمبر 6 میں منتقل کر دیا گیا۔ سال ہی بھر میں قصبے والے ایوان دمترچ کو بھول گئے اور اس کی کتابیں، جنہیں مکان مالکہ نے چھپر کے نیچے ایک گاڑی میں ڈال دیا تھا، پڑوس کے لڑکے اٹھا لے گئے۔ جیسا کہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ ایوان دمترچ کے بائیں طرف اس کا پڑوسی یہودی موسیٰ تھا، اور داہنی طرف جو پڑوسی تھا وہ تھا ایک گول مٹول سا کسان، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور بے معنی سا تھا۔ وہ کاہل، پیٹو، گندا جانور تھا جو بڑی مدت سے بھول چکا تھا کہ سوچنا یا محسوس کرنا کسے کہتے ہیں، اور جس کے جسم سے بڑی کھٹی سی جی کو متلا دینے والی بدبو آیا کرتی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنا نکیتا کے ذمے تھا، اور وہ اسے بے دردی سے اپنی پوری قوت لگا کر مارا پیٹا کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کا بھی خیال نہ کرتا تھا۔ اور جو چیز حیرت ناک تھی وہ یہی نہیں تھی کہ اسے مارا جاتا تھا، اس کا تو انسان عادی ہو جاتا ہے، بلکہ حیرت ناک بات تو یہ تھی کہ جب اس پر مار پڑتی تھی تو یہ بے حس جوان نہ تو کچھ کہتا تھا نہ کچھ کرتا تھا، یہاں تک کہ پلک تک نہ مارتا تھا، صرف ایک بھاری پیپے کی طرح ادھر ادھر جھونکے کھایا کرتا تھا۔ وارڈ نمبر 6 کا 5واں اور آخری باسی ایک قصباتی شخص ہے۔ پہلے ایک ڈاک خانے میں سارٹر تھا۔ وہ دبلا پتلا ہے، بال بھورے ہیں اور چہرے پر ایک نرمی سی ہے، لیکن تھوڑی بدماشی کی جھلک بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا جانتا ہے اور کوئی اہم اور دلچسپ راز چھپائے ہوئے ہے۔ وہ اپنے تکیے یا بستر کے نیچے کوئی چیز چھپا کر رکھتا ہے جو کسی کو نہیں دکھاتا۔ اسے یہ خوف نہیں کہ یہ چیز کوئی لے لے گا یا چرا لے جائے گا، بلکہ صرف اس لیے کہ اسے شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ کھڑکی کے پاس چلا جاتا ہے اور دوسروں کی طرف پیٹ کر کے اپنے سینے پر کوئی چیز لٹکا کر اسے دیکھتا ہے۔ اگر اس وقت اس کے پاس کوئی آ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو جلدی سے سینے پر سے ہٹا لیتا ہے اور بہت گھبرا جاتا ہے، لیکن اس کے راز کو معلوم کر لینا بہت مشکل نہیں ہے۔ مجھے مبارکباد دو بھائی، وہ کبھی کبھی ایوان دمترچ سے کہتا ہے۔ دوسرے درجے کے ستارے والے اسٹینسلاؤس تمغے کے لیے میرا نام تجویز کیا گیا ہے۔ دوسرے درجے کے ستارے والا تمغہ عموماً غیر ملکیوں کو دیا جاتا ہے، لیکن کسی خاص وجہ سے میری خاطر اس اصول کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور وہ مسکرا کر اور کاندھوں کو جنبش دے کر کہتا ہے، سچ کہتا ہوں، مجھے اس کی کبھی توقع نہیں تھی۔ میں ان معاملات سے بالکل ناواقف ہوں، ایوان دمترچ جواب دیتے ہیں۔ لیکن تمہیں معلوم ہے مجھے ایک نہ ایک دن کیا ملنے والا ہے؟ سابق سارٹر آنکھ مار کر بات جاری رکھتا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ سویڈن کا قطبی ستارہ بھی مجھے ملے گا۔ ایسے تمغے کے لیے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ سفید صلیب اور سیاہ فیتا بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اسپتال کی اس عمارت کی زندگی میں جتنی یکسانیت ہے شاید اور کہیں نہ ہوگی۔ مفلوج شخص اور موٹے کسان کو چھوڑ کر باقی تمام مریض روزانہ صبح برآمدے میں جاتے ہیں اور ایک بڑی سی لکڑی کی بالٹی میں ہاتھ منہ دھوتے ہیں، اپنے گاؤن کے دامن سے منہ پوچھتے ہیں، اس کے بعد ٹین کے گلاسوں میں چائے پیتے ہیں جو نکیتا بڑی عمارت سے لاتا ہے۔ ہر شخص کو ایک گلاس چائے ملتی ہے۔ دوپہر کو انہیں کرم کلے کا شوربہ اور دلیا ملتا ہے، اور جو دلیا بچ رہتا ہے وہی رات کو کھانے کے وقت ملتا ہے۔ صبح کے کھانے کے بعد یہ لوگ بستروں پر لیٹے رہتے ہیں، سو جاتے ہیں، کھڑکیوں سے باہر گھورا کرتے ہیں یا کمرے میں ٹہلا کرتے ہیں۔ ہر روز بس یہی معمول ہے۔ سابق سارٹر تک روزانہ انہی تمغوں کی بات کرتا ہے۔ وارڈ نمبر 6 میں نیا چہرہ بہت کم نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر نے اب دماغی مریضوں کو داخل کرنا بند کر دیا ہے اور باہر کی دنیا والوں کو پاگل خانہ دیکھنے کی کچھ زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ 2 مہینے میں ایک بار نائی سیمیون لارزچ وارڈ میں آتا ہے۔ ہم یہ بیان نہ کریں گے کہ وہ مریضوں کے بال کس طرح کاٹتا ہے اور اس کام میں نکیتا اس کی مدد کس طرح کرتا ہے، اور نہ اس خوف اور گھبراہٹ کا ذکر کریں گے جو شراب میں دھت مسکراتے ہوئے نائی کو دیکھ کر مریضوں میں پھیل جاتی ہے۔ نائی کے علاوہ اور کوئی اس عمارت میں نہیں آتا۔ مریضوں کو ہر روز اسی نکیتا سے سابقہ پڑتا ہے، لیکن چند دنوں سے ہسپتال میں ایک عجیب و غریب افواہ گرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے وارڈ نمبر 6 میں پابندی سے جانا شروع کر دیا ہے۔ اور واقعی یہ ہے بھی عجیب و غریب افواہ۔ ڈاکٹر اندرئی ایفیمچ راگن اپنے انداز میں آدمی خوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اول شباب میں بڑا مذہبی آدمی تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ مذہبی ادارے ہی میں کوئی پیشہ اختیار کیا جائے۔ 1863 میں ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد مذہبی اکادمی میں شامل ہونے کا خیال تھا، لیکن اس کے باپ کا پیشہ طب تھا اور وہ سرجن تھا، اور اگر اس نے اس کا مذاق اڑایا نہ ہوتا اور اعلان نہ کر دیا ہوتا کہ اگر تم پادری بنو گے تو میں تمہیں اپنا بیٹا نہ سمجھوں گا، تو وہ مذہبی اکادمی میں چلا گیا ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم ان سب باتوں میں کتنی صداقت ہے، لیکن میں نے اکثر اندرئی ایف ایم ایچ کو یہ اعتراف کرتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے طب یا سائنس کی کسی دوسری شاخ سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ بہرحال جو بھی ہو، طب کے شعبے سے گریجویٹ ہونے کے بعد وہ مذہبی ادارے میں شامل نہیں ہوا۔ کوئی خاص متقی یا پرہیزگار آدمی نہیں تھا، اور ڈاکٹری شروع کرنے کے ابتدائی زمانے میں بھی پادریوں کی طرح نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ وہ بھاری بھرکم اکھڑ کسان قسم کا آدمی ہے۔ اس کے چہرے بشرے، داڑھی، کھڑے کھڑے بالوں اور مضبوط بھدے جسم سے اندازہ ہوتا ہے کہ لبے سڑک کسی سرائے کا مالک ہے جو خوب کھاتا ہے، ڈھیٹ اور سخت کلام ہے۔ اس کے درست چہرے پر نیلی رگوں کا جال سا پھیلا ہوا ہے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور ناک سرخ ہے، قد لمبا اور سینہ چوڑا ہے، ہاتھ اور پیر بہت ہی لمبے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہاتھوں سے سانڈ کو پچھاڑ سکتا ہے، لیکن چلتا بہت سبک رفتاری سے ہے اور سنبھل سنبھل کے پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے۔ پتلے سے برآمدے میں کوئی آتا ہوا نظر آتا ہے تو خود رک کر اسے راستہ دے دیتا ہے اور فوراً کہتا ہے معاف کیجیے گا۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ الفاظ بہت دبنگ آواز میں کہتا ہے، بلکہ بہت نرم و ملائم لہجے میں کہتا ہے۔ اس کی گردن پر ایک چھوٹا سا گھونگھرا نکلا ہوا ہے جس کی وجہ سے کلف کیا ہوا کالر نہیں پہن سکتا، اور اس لیے باریک لینن یا سوتی قمیص میں پھرا کرتا ہے۔ ڈاکٹروں کی طرح تو کپڑے پہنتا ہی نہیں۔ ایک سوٹ 10 برس کے لیے کافی ہے، اور جب نیا سوٹ مل بھی جاتا ہے جو وہ اکثر ایک یہودی کی تیار کپڑوں کی دکان سے خریدتا ہے، تو بھی وہ سوٹ اتنا ہی پرانا اور ملا دلا نظر آتا ہے جتنا پرانا والا سوٹ۔ اسی کوٹ میں وہ مریضوں کو دیکھنے جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے یا دوستوں سے ملنے جاتا ہے۔ اس میں کنجوسی کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی وضع قطع کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب اندرئی ایف ایم ایچ اپنی ملازمت کے سلسلے میں ہمارے شہر میں آئے تو خیراتی ادارہ بہت بری حالت میں تھا۔ بدبو کی وجہ سے کمروں، برآمدوں یا ہسپتال کے احاطے میں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ اسپتال کے ملازم، نرسیں اور ان کے خاندان کے لوگ مریضوں کے ساتھ وارڈوں ہی میں سوتے تھے۔ ہر شخص شکایت کرتا تھا کہ کاکروچوں، کھٹملوں اور چوہوں کی وجہ سے زندگی عذاب میں ہے۔ سرجیکل ڈپارٹمنٹ میں بم کے مریض ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ پورے اسپتال میں جراحی کے صرف 2 نشتر تھے اور تھرمامیٹر ایک بھی نہ تھا۔ نہانے کے ٹب میں آلو ڈھیر کیے جاتے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ، میٹرن اور چھوٹا ڈاکٹر مریضوں کا کھانا ہڑپ کر جایا کرتے تھے۔ اور جہاں تک بوڑھے ڈاکٹر کا تعلق ہے جو اندرئی ایف ایم ایچ سے پہلے یہاں تھا، سو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ہسپتال کو جو اسپرٹ ملتی تھی
اسے چوری چھپے بیچ دیتے تھے۔ انہوں نے اچھا خاصا ایک حرم قائم کر رکھا تھا جس میں نرسیں اور مریض عورتیں شامل تھیں۔ قصبے کے رہنے والے اس شرمناک حالت سے واقف تھے، بلکہ اس میں مبالغہ آمیزی بھی کرتے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس بات کا کسی کے دل پر اثر نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر اس بات کو نظر انداز کر دیتے تھے کہ ہسپتال میں علاج کسانوں اور نچلے طبقے کے لوگوں کا ہوتا ہے اور انہیں شکایت کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہسپتال سے بری حالت تو ان کے گھر کی ہوتی ہے، اب کیا مرغ و ماہی سے ان کی خاطر تواضع کی جائے۔ کچھ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ زمستوں کی مدد کے بغیر قصبے میں اچھا ہسپتال ہو ہی نہیں سکتا۔ ہسپتال خراب صحیح، یہی کیا کم ہے کہ ایک ہسپتال تو موجود ہے، اور جہاں تک زمستوں کا تعلق ہے تو بہت عرصے تک خود اس کا کام شروع نہیں ہوا، اور نہ ہی اس نے قصبے یا گرد و نواح میں اپنا کوئی ہسپتال کھولا، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک ہسپتال تو پہلے سے موجود ہے۔ اسپتال کا پہلی بار معائنہ کرنے کے بعد ہی ایندرئی ایفیمچ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ بالکل اخلاق سوز ادارہ ہے اور لوگوں کی صحت کے لیے انتہائی مضر رساں۔ ان کی رائے تھی کہ مریضوں کو رخصت کر کے ہسپتال بند کر دینا سب سے زیادہ عقل مندی کی بات ہوگی، لیکن انہوں نے خود ہی سوچا کہ اس کے لیے میری خواہش کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اس سے فائدہ بھی کیا؟ ساری اخلاقی اور جسمانی گندگی کو ایک جگہ سے صاف بھی کر دیا جائے تو کسی دوسری جگہ جمع ہو جائے گی۔ انتظار کرنا چاہیے کہ یہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ جب لوگوں نے اسپتال کھولا ہے اور اسے برداشت بھی کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت ہے۔ نافہمی کے تعصبات اور یہ روزانہ کی گندگی اور مکروہ چیزیں ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مفید چیزوں میں تبدیل ہو جائیں گی، جیسے گوبر کھاد بن جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی اچھی چیز نہیں ہے جو ابتدا میں گندگی سے نہ پیدا ہوئی ہو۔ جب ایندرئی ایفیمچ نے اپنا کام سنبھالا تو انہوں نے اس تمام بےہودگی کے متعلق کچھ زیادہ ہنگامہ نہیں مچایا۔ انہوں نے ہسپتال کے ملازموں اور نرسوں سے صرف اتنا کہا کہ وارڈوں میں مت سویا کرو، اور اس کے علاوہ انہوں نے جراحی کے اوزار رکھنے کے لیے 2 الماریاں بھی منگا لیں۔ سپرنٹینڈنٹ میٹرن اور بم کے روگ جہاں تھے وہیں رہے۔ ایندرئی ایفیمچ کو ذہانت اور ایمانداری بہت پسند ہے، لیکن ان میں کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہے، اپنے حقوق پر اعتماد نہیں ہے، جس سے وہ ایمانداری اور عقلی بنیاد پر اپنے چاروں طرف کی زندگی کو ترتیب دے سکیں۔ وہ ایسے آدمی نہیں ہیں جو حکم دیں، منع کریں، اصرار کریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے قسم کھائی ہے کہ کبھی زور سے نہیں بولوں گا اور نہ کبھی تحکم آمیز لہجہ اختیار کروں گا۔ مجھے دو یا میرے لیے لاؤ کہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو کچھ کھنکھارتے ہیں اور ملازمہ سے کہتے ہیں چائے کے متعلق کیا خیال ہے یا کھانے کے متعلق کیا رائے ہے۔ جہاں تک سپرنٹینڈنٹ کو چوری کرنے سے روکنے یا اسے نکال دینے یا اس فضول حرام خوری کی نوکری کو ختم کرنے کا تعلق ہے، وہ ان کے بس سے بالکل باہر ہے۔ جب لوگ ایندرئی ایفیمچ سے جھوٹ بولتے ہیں یا ان کی خوشامد کرتے ہیں یا کھلم کھلا جعلی حساب کتاب کر کے دستخط کرانے آتے ہیں تو ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگتے ہیں اور کاغذ پر دستخط کر دیتے ہیں۔ جب مریض ان سے بھوک اور برے برتاؤ کی شکایت کرتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور معذرت کے انداز میں زیر لب کہتے ہیں اچھی بات ہے، میں اس سلسلے میں کچھ کروں گا، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ابتدا میں ایندرئی ایفیمچ بڑی محنت سے کام کرتے تھے، کھانے کے وقت تک مریضوں کو دیکھا کرتے تھے، آپریشن کرتے تھے، یہاں تک کہ دایا گیری کا کام بھی کرتے تھے۔ عورتیں کہتی تھیں کہ وہ بہت توجہ سے دیکھتے ہیں، مرض کی تشخیص بڑے کمال کی ہوتی ہے، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے امراض کی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ کام کی یکسانیت اور ایسے کھلے ناکارہ پن کی وجہ سے بددل ہونے لگے۔ ایک دن اگر 30 مریضوں کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ دوسرے دن 35 ہو گئے، اس کے بعد 40۔ روز بروز سال بسال اضافہ، قصبے میں شرح اموات میں کمی نہیں ہوتی اور نئے مریضوں کا تاتا بدھا ہوا ہے۔ ایک روز میں باہر کے 40 مریض آ جائیں تو سنجیدگی سے ان کی طرف توجہ دینا ناممکن ہوتا ہے، اور اس لیے لاکھ کوشش کے باوجود کام میں لازمی طور پر دھوکہ دہی شامل ہو گئی۔ اگر ایک سال میں باہر کے 12,000 مریضوں کو دیکھنا پڑا تو معمولی حساب کتاب کی زبان میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ 12,000 مرد عورتوں کو دھوکہ دیا گیا۔ خطرناک بیماری والوں کو ہسپتال میں داخل کر کے سائنس کے قاعدوں کے ذریعے علاج کرنا بھی ناممکن تھا، اس لیے کہ قاعدے تو یقیناً بہت تھے لیکن سائنس غائب تھی۔ فلسفے کو چھوڑ بھی دیا جائے تو دوسرے ڈاکٹروں کی طرح صرف نام و نمود کی خاطر قاعدوں سے چمٹے رہنے کے لیے بھی سب سے پہلے صفائی اور صاف ہوا کی ضرورت تھی، نہ کہ گندگی کی۔ صحت بخش غذا کی ضرورت تھی، نہ کہ بدبودار کرم کلے کے شوربے کی۔ ہاتھ بٹانے والے مددگاروں کی ضرورت تھی، نہ کہ چوروں کی۔
پھر سوال یہ بھی ہے کہ لوگوں کو مرنے سے بچایا بھی کیوں جائے جبکہ موت زندگی کا صحیح اور لازمی اختتام ہے۔ اگر کسی دکاندار یا کلرک کی زندگی میں 5 یا 10 برس اضافہ ہو بھی گیا تو فرق کیا پڑتا ہے؟ اور اگر دوا دارو کا مقصد یہ ہے کہ دکھ کو کم کیا جائے تو لازمی طور پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دکھ درد کو دور کیوں کیا جائے؟ اول تو دکھ درد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو درجہ کمال تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے، اور دوسرے یہ کہ انسان گولیوں اور سفوف کے ذریعے دکھ درد ختم کرنا سیکھ جائے تو لوگ مذہب اور فلسفہ ترک کر دیں جو اب تک انہیں نہ صرف رد بلا معلوم ہوتا ہے بلکہ خود ذریعہ مسرت بھی معلوم ہوتا ہے۔ پشکن کو بستر مرگ پر شدید تکلیف اٹھانی پڑی۔ ہائنے مرنے سے پہلے برسوں تک مفلوج حالت میں بستر پر پڑا رہا، تو پھر کسی ایندرئی ایفیمچ یا ماتریونا ساؤشنا کو بیماری سے نجات کیوں ملے، جنہیں اگر دکھ درد نہ ملتا تو ان کی معمولی زندگی بھی ایک حقیر کیڑے کی زندگی کی طرح بے معنی ہوتی۔ ایندرئی ایفیمچ اس قسم کے دلائل کے بوجھ تلے دب گئے، ان کا دل کھٹا ہو گیا اور انہوں نے روز روز ہسپتال جانا چھوڑ دیا۔